آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 53 سے آغاز ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عدل کرنے والا ہے، وہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ کریم اس آیت مقدسہ میں فرما رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم خود نہ بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نافرمانی کر کے، اس کی نعمت کی ناشکری کر کے جب وہ اپنے حالات کو بدل دیتی ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس سے وہ نعمت بدل دیتا ہے۔ اور نعمت سے مراد مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اہل مکہ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نعمت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، حضور کی عزت، حضور کی تکریم، حضور کی تعظیم کے تقاضے پورے نہ کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کی، جنہوں نے حضور کی تعظیم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اور نعمتوں میں بھی برکتیں عطا فرما دی۔ تو عزیز دوستو، اس آیت مقدسہ سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جب لوگ اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کی قدر نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قوم پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے فرعونی اور ان سے اگلوں کا طریقہ،
کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کی نعمتوں کو فرعونیوں نے جھٹلایا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، وہ نعمتیں ان سے چھین لی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ ظلم اپنی ذات پر کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اہل مکہ کو بھی بتایا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر قدر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بھی ہلاکت ہوگی، اور یہ سب کو خبردار رہنا چاہیے، اور پچھلے لوگوں کے جو حالات ہوئے ان سے بندے کو باخبر رہنا چاہیے کہ وہ قومیں جن کے پاس نعمتوں کے انبار تھے، ان کے پاس بڑے اچھے موسم بھی تھے، ان کے پاس درخت بھی تھے، ان کے پاس غلہ بھی تھا، پانی کے چشمے بھی تھے، دریا بھی تھے، سمندر بھی تھے، ان کے پاس بڑی نعمتیں تھیں، لیکن جب اللہ کا کلام انہیں سنایا جاتا، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی، اللہ کے انبیاء انہیں نصیحت کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے، ان کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، برباد کر دیا، مختلف قسم کے عذابات ان پر آئے۔ بالکل اسی طرح آج وہ کرتوت قرآن کریم فرقان حکیم کو اگر پڑھیں، جن قوموں پر عذاب آیا وہ جن اعمال میں مبتلا ہوئے تھے، آج انہی اعمال میں یہ امت بھی مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ امت بھی آج انہی اعمال میں مبتلا ہو چکی۔ وہ کم تولتے تھے، یہ بھی کم تولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ خیانت کرتے تھے، یہ بھی خیانت کرتے ہیں، وہ وعدہ توڑتے تھے، یہ بھی وعدہ توڑتے ہیں، وہ بے حیائی کرتے تھے، یہ بھی بے حیائی کرتے ہیں، وہ اغلام بازی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ہر برا کام وہی کر رہے ہیں۔ اگر ان پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، حضور کی کرم نوازیاں ہیں، حضور کی دعائیں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت ہے، حضور کی رحمت للعالمینی ہے، جس کی وجہ سے ان پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا۔ لیکن بار بار ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم بار بار فرما رہا ہے، پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ سے ڈرو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ غور سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیں اور اپنے فکر کے تمام زاویوں کو درست کر لیں، بہت اچھی طرح قرآن مجید فرقان حکیم کا فہم حاصل کر لیں۔ اللہ رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے؟ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ پھر سن لیں، اللہ کریم فرما رہا ہے، ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں میں بدتر وہ ہیں۔ کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا،
فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ کافر جو اللہ کے قرآن کو نہ مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو تسلیم نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کریں، جو آخرت پر ایمان نہ لائیں، اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے یہ اللہ کے نزدیک سب جانوروں میں بدتر ہیں۔ جتنی جاندار مخلوق ہے ان سب میں بدتر کون ہیں؟ جو کافر ہیں۔ ان سب میں بدتر کون ہیں؟ جو کافر ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آپ آج کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے، جس کو ہمارے معاشرے میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، ڈگری ہولڈر کہا جاتا ہے، جس کو بڑی بڑی ڈگریوں سے نوازا گیا ہے، جس کو مفکر کہا جا رہا ہے، جس کو مدبر کہا جا رہا ہے، جس کو دانا کہا جا رہا ہے، عقل مند کہا جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کس سے متاثر ہیں؟ وہ کہے گا جناب میں تو یورپ کے نظام سے بڑا متاثر ہوں، میں امریکہ سے بڑا متاثر ہوں، میں فرانس سے بڑا متاثر ہوں، جرمنی سے بڑا متاثر ہوں، اور ان کے کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے۔ یعنی گویا لگتا ایسے ہے کہ بس یہ مسلمان پیدا ہو گیا، ورنہ یہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک صرف اور صرف عالم کفر سے متاثر ہے، اسلام سے یہ کبھی متاثر نہیں ہوا۔ اسلام اسے مفت میں مل گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کی پرورش مسلمان گھرانے میں ہو گئی، اس کے کان میں اذان دے دی گئی، اس لیے تو یہ اسلام کا نام لے رہا ہے، ورنہ یہ متاثر عالم کفر سے ہی ہے۔ معاذ اللہ۔ قوم کے رہنماؤں کا حال دیکھیے تو وہ بھی عالم کفر سے متاثر نظر آتے ہیں، ان کے سسٹم سے متاثر نظر آتے ہیں، ان کی تہذیب سے، تہذیب تو ہے نہیں، جو کلچر ان کا ہے اس سے متاثر نظر آتے ہیں، اور ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، یہاں تک کہ وہ کفر کی وجہ سے بھی ان کی مذمت نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کافروں کو بھی برا نہیں کہتے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں میں بدتر وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کتنے ہی ترقی یافتہ ہوں، ان کے پاس کیسے ہی نظام موجود ہوں، سسٹم موجود ہوں، لیکن یاد رکھو جس نے اللہ رب ذوالجلال کی الوہیت کو نہ مانا، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو نہ مانا، جس نے قرآن مجید فرقان حکیم کو نہ مانا، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک یہ جانوروں میں بدترین ہے، سور سے بھی بدتر ہے۔ سور بھی جاندار ہے نا، اللہ فرماتا ہے جانوروں میں بدتر۔ کون؟ سارے بولو، کون؟ کافر۔ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے جھٹلانے والے ہیں۔ تو جو لوگ کفر کی تعریف کرتے ہی نہیں تھکتے، حکمران طبقے کو دیکھ لیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، قانون چلانے والے لوگوں کو دیکھ لیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، وہ ہر وقت نظام کفر کی بات کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسلام ان کے بارے میں نہیں آتا، اسلام ان کو پسند نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام ان کے نفس کی خواہشات پر تلوار چلا دیتا ہے۔ اسلام انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، تو وہ اپنے ذات اور اپنے نفس کی بقا کی خاطر اسلام کو پسند نہیں کرتے، وہ عدالتی نظام اسلام کا نہیں چاہتے،
وہ حکومتی نظام اسلام کا نہیں چاہتے، وہ سسٹم آف ایجوکیشن اسلام کا نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاں قرآن کا علم، رسول اللہ کی احادیث کا علم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا علم عام ہو جائے، اور اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو کسی شخص میں، کچھ دانائی اس کو ملی ہو، تو وہ اس سسٹم کی، اس نظام کی، عالم کفر نے جو نظام دنیا پہ مسلط کیا اور کفر کے نمائندوں نے یہاں نافذ کیا، آپ دیکھ لیں ان کی ناکامی کو دیکھ لیں۔ آج وطن عزیز پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، انہوں نے جس طرح تعلیمی نظام کو قبضہ کیا، 74 سال کے بعد آج وہ نظام تعلیم جو عالم کفر کی ایجاد ہے، جو مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے ہاں اس نظام کو رائج نہیں بھی کر رہے، تب بھی ہم چونکہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے سسٹم کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے۔ آج انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو ناکارہ کر دیا۔ میں پہلے بھی یہ دعوت فکر دے چکا کہ آپ اٹھائیے ان کا نظام تعلیم، آپ کا بچہ 16 سال تک جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو ذرا کھنگال کے تو دیکھیں، بحیثیت علم کے آپ اس کو کھنگال کے دیکھیں۔ وہ جس کو سسٹم آف ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کو وہ علم کہتے ہیں، جس کو وہ تعلیم کہتے ہیں، اس کو کھنگال کے تو دیکھیں، آخر اس میں انسانیت کی بقا کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے، انسان کی روحانی تسکین کے لیے، انسان کے دل کی پاکیزگی کے لیے، اس کے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کیا موجود ہے؟ جو فرسٹ ایئر کے بچے، 9th میٹرک کے بچے، جو ماسٹرز کرنے والے بچے، گریجویشن کرنے والے بچے، جو ڈگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے بچے جو نصاب پڑھتے ہیں، اس نصاب کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے اخلاقی تربیت ہوگی، اس سے باطن سنورے گا، اس سے معاشرے میں امن آئے گا، اس سے محبتیں عام ہوں گی؟ نہیں 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 نہیں، وہ جو سسٹم انہوں نے رکھا ہے وہ تو نفرتوں کا، آپس میں دوری کا، لسانیت کا، تعصب کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، جس نے معاشرے کے اندر ایک ایسا بھونچال برپا کر دیا کہ آج پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا اخلاقی زوال دیکھیے، پڑھے لکھے لوگوں کا، ان کے اندر نفس کا لالچ دیکھیے، ان کے اندر حرص دیکھیے، طمع دیکھیے، ان کے اندر خون ریزی کے جذبات دیکھیے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حالانکہ اس کے خاطر 74 سالوں میں قوم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آج بچیوں کی تعلیم پر اتنا شور شرابہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر اور ان کفر کے نمائندے وہ سب مل کے کہتے ہیں بچیوں کی تعلیم تو بہت ہی ضروری ہے، جو بچیوں کو تعلیم نہیں دے رہا وہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور یہ بات میں ممبر پہ جب کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سن کے کہے کہ یہ بھی مولانا کوئی اسی طبقے کا آدمی لگتا ہے، دیکھو بچیوں کی تعلیم کے یہ بھی خلاف ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو بچیاں یونیورسٹی تک پہنچا دی گئی ہیں، ان کے اندر حیا، شرم، عفت، پاکیزگی، طہارت، حجاب، نور، وہ کیسی ماں ثابت ہو رہی ہیں، وہ کیسی بہن ثابت ہو رہی ہے، وہ کیسی بیوی ثابت ہو رہی ہے، وہ کیسی بیٹی ثابت ہو رہی ہے۔ یہی 4 حیثیتیں ہیں نا۔ اس تعلیم کو آپ ان 4 حیثیتوں میں تول کر دیکھیں تو نہ وہ بہتر ماں ثابت ہو رہی ہے، نہ بہتر بہن ثابت ہو رہی ہے، نہ بہتر بیوی ثابت ہو رہی ہے، نہ بہتر بیٹی ثابت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس کی ڈگری اٹھائیں تو اس نے تو 16-17 سال تک علم حاصل کیا ہے، لیکن اس علم میں قرآن نہیں تھا، اس علم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث نہیں تھی،
اس علم میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے انوار نہیں تھے؟ اس علم میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 1/3 دین امت مسلمہ کو پہنچایا وہ نہیں تھا؟ اس میں غیرت نہیں تھی، اس میں عفت نہیں تھی، اس میں تو آزادی، اس میں تو حیا سوز مکالمات کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، اور پھر ان کا پریکٹیکل اسکولوں کے اندر موجود تھا، کالجوں میں موجود تھا، یونیورسٹیز میں موجود تھا، اور وہ پریکٹیکل معاشرے میں پھر بڑھتا چلا گیا۔ آج بازاروں میں بھی آ گیا، گھروں میں بھی آ گیا۔ آج آپ دیکھیں رشتہ داریاں کتنی جلدی ختم ہو رہی ہیں، طلاق کا ریشیو کتنا بڑھ چکا ہے۔ یہ سارے کا سارا یہ تعلیمی اداروں کا تحفہ ہے۔ آپ کہیں گے جناب یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بات جو کر رہا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں، اور دلیل بھی میں آپ کے گھر میں ہی دے رہا ہوں۔ آپ کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کسی کتاب کو بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ کو اپنی دادی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت پڑے گی، اپنی نانی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت پڑے گی، اور ان سے پوچھیں کہ طلاق کیسا فعل ہے۔ ان سے پوچھیں کسی رشتہ دار کو توڑ کے پھینک دینا یہ کیسا فعل ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے اس میں اور آج کے دور میں نفرتوں کا جو سلسلہ ہے کتنا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گی کہ پرایوں سے اتنی محبت تھی، سگوں کی تو بات ہی کچھ اور تھی، لیکن آج آپ اٹھائیں اسی تعلیم یافتہ بچی کو، وہ کہتی ہے پرایوں سے محبت کر لو مگر اپنوں سے محبت کی ضرورت نہیں۔ ایسی ہولناک مثالیں ہیں واللہ ان کو منبر پر بیٹھ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مرد ہو کر شرم آتی ہے وہ بات کرتے ہوئے جو عورت آج سر عام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم متاثر کس سے ہیں؟ ہم اسی کفر کے نظام سے متاثر ہیں، اسی کفر کی تعلیم سے متاثر ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا قرآن تو فیصلہ کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے کہ یہ جو کفر ہے، یہ جو کافر ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے۔ تم انہیں بڑھا چڑھا کر جہاں مرضی پہنچا دو۔ ہمارے حکمران تو ان کی مثالیں دیتے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے چرنوں میں بیٹھنا، جا کے ان سے بھیک مانگنا، یہ تو ان کا معمول ہے، اور اس بھیک کے عوض میں کیا کچھ انہوں نے بیچ ڈالا یہ تو ہمارا درد دل ہے، جو ہم تقریباً ہر نشست میں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ عالم کفر کے یہ نمائندے کہاں لے گئے قوم کو؟ لیکن سنیں قرآن نے کیا فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک جانوروں میں سب سے بدتر کون؟ الذین کفروا، جو کافر، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہے، چاہے وہ کسی مملکت کا صدر ہے، چاہے وہ کسی کا وزیر اعظم ہے، چاہے وہ بہت بڑا دنیا کا فلاسفر ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، آپ کو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے سینے میں قرآن کا نور ہے۔ آپ کو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی حب ہے، حضور کی چاہت ہے۔ مسلمان متاثر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے ہے، اور قسم بخدا حضور کی ادا جیسی کسی کی ادا نہیں ہے۔ مسلمان متاثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات طیبہ سے ہے، مسلمان متاثر حضور کی حدیث سے ہے، حضور کے قرآن سے ہے۔ اس کو کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ کسی اور کی طرف جھانکے کیوں؟ کوئی اور اسے بھائے کیوں؟ کسی سے وہ متاثر کیوں ہو؟ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بچوں کو بچپن سے متاثر کیا جاتا ہے۔ ان کے سامنے جو آئیڈیل رکھا گیا ہے وہ کون رکھا گیا ہے؟ وہ کفار رکھے گئے ہیں، کفار کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ آئیڈیلزم کی جو تحریک ہے، اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا آئیڈیل بناؤ، اور پھر سامنے بار بار کفر کے نمائندوں کو رکھنا، میڈیا کے ذریعے سے رکھنا، تعلیم گاہوں کے ذریعے سے رکھنا۔ آج تو یہ حالت ہے، شراب خانوں میں وہ جرم نہیں ہوتے جو تعلیم خانوں میں ہو رہے ہیں، جو تعلیم گاہوں میں ہو رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ نشہ سب سے زیادہ اسکول کالجز میں بک رہا ہے، کہتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ بھی شراب کی، ہیروئن کی عادی ہو چکی ہیں۔ المان والحفیظ، یہ ہے عالم کفر کا تحفہ تمہارے لیے۔ اور بھیجو ان بچیوں کو قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر، اسلام کی تعلیم کے بغیر، حیا کے بغیر، عفت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر، اور بھیجو ان کو وہاں، پھر نتیجہ بھگتنا، اور بھگت رہے ہو۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور، یعنی صرف جانور نہیں فرمایا، فرمایا اللہ کے نزدیک وہ بدترین جانور، جانوروں سے بھی بدتر ہے، یعنی جانوروں سے بدترین جانور نہیں، جانوروں سے بدتر۔ پھر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ یہ آیت کریمہ خاص طور سے اس میں فرمایا وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنی قریظہ کے لوگ، اور بنی قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا معاہدہ ہوا جب حضور مدینہ پاک تشریف لے آئے، تو ان کا معاہدہ ہوا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کافروں کی کوئی مدد نہیں کریں گے، لیکن بنی قریظہ کے یہودیوں نے بار بار کافروں کی مدد کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کو ہتھیار دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا ان سے تمہارا معاہدہ تھا، یہ معاہدہ توڑتے ہیں۔ اور معاہدہ توڑنا یہ کسی بھی دین میں، اسلام کے علاوہ بھی جو دین تھے ان میں اچھی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو عہد توڑنے والا شخص سخت ناپسند ہے۔ یہودیوں کا جو دین تھا، عیسائیوں کا جو دین تھا، اس میں بھی وعدہ توڑنا یہ پسندیدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی قریظہ کے لوگوں کی یہاں مذمت کی، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ، اللہ اکبر، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ان کو بھگاؤ، اس امید پر، لعلہم یذکرون، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بنی قریظہ نے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار عہد توڑا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب یہ عہد شکن لوگ جب تمہیں کہیں لڑائی میں مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور انہیں قتل کرنا ہے، اور عبرتناک قتل کرنا ہے۔ اور بنی قریظہ کے جو یہودی تھے، جب انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں سے عہد شکنی کر لی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا گھیراؤ کیا، اور ان کا گھیراؤ کر کے بنی قریظہ کے یہودیوں کو مدینہ پاک کے اندر قتل کیا گیا۔ ایک دن میں 700 یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کروا کر کنووں کے اندر دبوا دیا۔ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ یہ کافروں کے ساتھ یہ بھی سلوک ہے، جب وہ بار بار مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کر رہے ہیں۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے، عہد شکنی تو ایک گناہ ہے، ایک معاشرتی برائی ہے، یہاں تو وہ معاذ اللہ براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا رہے ہیں، مگر وزیر اعظم
ان کافروں کی حمایت میں مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، اور دوسرا وزیر اعظم لانتی آ کر کہتا ہے کہ ہم فرانس کے صدر کے ساتھ مزید بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ تیرا اللہ رسول سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تو کافروں کے ساتھ بہتر تعلق چاہتا ہے۔ جب تعلق بارگاہ مصطفی سے ٹوٹ جائے نا تو پھر بندہ کافروں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو وہ تو یہی کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہوں نے تو کفر سے تعلق جوڑا، کافروں سے تعلقات بنائے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن جو فرما رہا ہے کہ تمہارا اب ان سے جب جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو پھر تم نے کرنا کیا ہے، ان کو بڑی عبرتناک موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ لیکن یہاں تو کافروں سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، ان سے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی عبرتناک موت انہیں دو کہ جو ان کے پچھلے، جو ان کے ہمنوا، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو بھی عبرت ہو جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کرنی ہے، ورنہ مسلمان عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ ہے قرآن میں جہاد کی تعلیم، اور یہی وہ سورت مبارکہ ہے جس کو مسلمان بچوں کے نصاب سے نکالا گیا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اس کی تعلیم ممنوع ہے، اور ہاں آستانوں میں بھی ممنوع ہے۔ ممبر و محراب پر جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں بھی ممنوع ہے، حج کے خطبے میں بھی ممنوع ہے۔ کس نے منع کر دیا ہے قرآن پڑھنے سے؟ پیر صاحب آپ سورہ انفال کا درس کیوں نہیں دیتے؟ آپ جہاد فی سبیل اللہ کی آیات قرآن سے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ مفادات نے، وہ جو خول بنایا ہوا ہے اپنی عزت کا اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ ہمارا تو عالم کفر میں بھی جا کے بڑا کام ہو رہا ہے، ہم تو کافروں کے ساتھ بھی بڑا سلوک رکھتے ہیں، اور اپنی شہرت کی خاطر قرآن چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا کام ہے وہ جو قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات جہاد چھپا کر ہو جائے؟ وہ کام ہے؟ وہ سب سے بڑا ناکام ہے جو قرآن چھپائے، جو قرآن مجید فرقان حکیم کو قوم سے چھپائے، جس سے یہ باتیں بیان نہ ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ دغا کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ دغا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب کفار جو ہیں ان سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ خیانت کریں گے، تو تم پہلے ہی ان کو آگاہ کر دو کہ اگر تم نے خیانت کی تو ہم پھر میدان جنگ میں تم سے بات کریں گے۔ اور یہی طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، یہی طریقہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا کہ وہ پہلے سے انہیں خبردار کر دیتے تھے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اگر کوئی معاہدہ طے پایا ہے تو اس معاہدے کو نبھانا ہماری بھی ذمہ داری ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی تو پھر برابری کی بنیاد پہ بات ہوگی، میدان لگے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ خیانت نہیں کرنی، ان کو پہلے سے بتا دینا ہے۔